بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں کچھ تغیر سا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں یہ تغیر بھوک ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں گھر واپس آیا اور بیوی سے کہا کہ تیرا بھلا ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دی، سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب تو دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں کچھ تغیر نمایاں تھا، اور یہ تغیر صرف بھوک ہی کی شدت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ باخدا ہمارے پاس اس وقت اس پالتو بکری کے سوا کوئی اور چیز موجود نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا اگر تم راضی ہو تو اس بکری کو ذبح کرتے ہیں، پھر تم اس کو اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے پکا کر مجھے دو، اور میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا آپ جیسا چاہیں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے بکری ذبح کر کے دی۔ اس نے اس وقت اسے موجودہ سامان سے پکایا، پھر آٹا گوندھ کر روٹی پکائی۔ میں نے روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈال دی، صحبت بنائی اور بکری کا بنایا ہوا گوشت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب میں نے یہ چیزیں رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، آپ کو سلام بھی کیا تو میں نے آپ کے چہرے مبارک میں تغیر محسوس کیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک بھوک کی شدت سے متاثر ہوا ہے۔ چنانچہ میں گھر گیا، ایک پالتو بکری تھی، اسے میں نے ذبح کیا اور پکا کر آپ کے لیے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر لو۔ میں گیا اور سب کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں نے سب لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو مختلف جماعتوں کی شکل میں گھر کے اندر داخل کر دو۔ میں نے انہیں مختلف جماعتوں کی ضرورت میں گھر میں داخل کیا، اور گھر میں سب میرے لائے ہوئے سامان خورد و نوش سے تناور کر رہے تھے۔ ایک جماعت شکم شیر ہو کر باہر آتی تو دوسری جماعت داخل ہوتی، یہاں تک کہ سب کھا کے فارغ ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں کھانے کی پوری اتنی ہی مقدار میں موجود تھی جتنی اس برتن میں لایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہدایت کی تھی کہ خوب کھاؤ لیکن کوئی بھی ہڈی نہ توڑو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے درمیان میں تمام ہڈیوں کو جمع کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تلفظ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، مگر آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یکا میں نے دیکھا کہ میری ذبح کردہ بکری اپنے کانوں کو جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ جابر اپنی بکری لے لو، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ میں بکری کو لے کر گھر روانہ ہوا۔ بکری مجھ سے تیز چل رہی تھی۔ گھر پہنچے تو بیوی نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا خدا کی قسم ہماری یہ وہی بکری ہے جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذبح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ہماری بکری کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔